بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنے جا رہا ہوں جس کا جواب شاید آپ کے دل میں کہیں دبا ہوا ہے۔ آخر ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہم خوش نظر آتے ہیں لیکن دل میں عجیب سا درد چھپا ہوتا ہے۔ ہم ہنستے ہیں مگر آنکھیں اکثر نم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر دل جیسے کسی قید میں بند ہو، کوئی انجانی بے سکونی، کوئی اندیکھی بے چینی جو ہمیں ہر پل کھائی جا رہی ہے۔ کیا یہ صرف آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں دوست، یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دور میں لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ دنیا کے پیچھے اندھی دوڑ، ہم سب ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ دوڑ ہے زیادہ پیسے کمانے کی، زیادہ مشہور ہونے کی، زیادہ خوبصورت دکھنے کی اور دوسروں سے آگے نکلنے کی، مگر اس دوڑ کا کوئی انجام نہیں۔ جیسے ہی ہم ایک چیز پاتے ہیں، دل کہتا ہے بس یہ کافی نہیں، اب اور چاہیے۔ ہم سب صبح سے رات تک محنت کرتے ہیں مگر اس محنت میں سکون کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم دنیا کو تو جتنا چاہتے ہیں مگر خود کو ہار چکے ہیں۔ اللہ پر توکل کی کمی، ہمارا دل کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب مسئلہ آتا ہے تو ہم انسانوں کی طرف دوڑتے ہیں، دوائیں، علاج، مشورے، نفسیاتی باتیں، مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں ہم ہر وقت مستقبل میں ڈرتے ہیں؟ کیوں ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے؟ کیونکہ ہمارا دل اللہ پر سچا توکل نہیں کر رہا۔ توکل کا مطلب ہے پوری کوشش کرو، پھر مکمل یقین رکھو کہ اللہ بہتر کرے گا۔ رشتوں میں محبت کی کمی، ہم اکیلے اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ جو ہوتے ہیں وہ دل میں نہیں ہوتے۔ آج کل ماں باپ اپنی اولاد سے کٹے ہوئے، بھائی بہن ایک دوسرے سے ناراض، دوست صرف ضرورت کے وقت یاد آتے ہیں، شوہر بیوی کی زبانوں میں پیار نہیں صرف طنز ہے۔ یہ سب کچھ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ رشتے جب دل سے نہیں جڑتے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ باہر سے مضبوط لگتا ہے مگر اندر سے ویران ہو چکا ہوتا ہے۔ گناہوں کی کثرت اور دل کی بیماریاں، ہم نے اللہ کے احکام کو توڑنا معمولی سمجھ لیا ہے۔ نماز چھوڑ دی، روزہ صرف رمضان تک محدود کر دیا، نظر کی حفاظت بھلا دی، زبان سے جھوٹ کو عام کر دیا، حرام کو معمولی سمجھ کر زندگی کا حصہ بنا لیا، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ دل بے چین کیوں ہے۔ جب روشنی سے منہ موڑ لیا جائے تو تاریکی ہی باقی رہتی ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی بڑھ جائے تو سکون خود دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور سیاہ دل میں نور نہیں آتا۔ جب دل سیاہ ہو جائے تو روشنی کیسے داخل ہو؟ نیت کا بگاڑ، ہم نیک کام بھی کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، قرآن کی تلاوت تاکہ لوگ کہیں واہ کتنا نیک ہے، صدقہ تاکہ شہرت ملے، علم حاصل کرنا تاکہ لوگوں پر فخر جتایا جا سکے، یہ سب دل کو سکون نہیں دیتا بلکہ اور زیادہ خالی کر دیتا ہے۔ اللہ صرف عمل کو نہیں دیکھتا، وہ دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ سوشل میڈیا کا فریب آج کے انسان کی پریشانی کا ایک نیا چہرہ ہے۔ سوشل میڈیا، ہم روزانہ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی مسکراہٹ، کسی کی سیر و تفریح، کسی کا خوشحال خاندان، مہنگے کپڑے، گاڑیاں، موبائل، شادیوں کی تقریبیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، سادگی، مسائل، بیماریاں
اور محرومیاں تو دل خود بخود مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں سب خوش ہے، صرف میں ہی کیوں پریشان ہوں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک خوشیوں کا دھوکہ ہے۔ زیادہ تر لوگ اندر سے ویسے ہی خالی ہوتے ہیں جیسے ہم۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے ہنستے ہیں اور کیمرے کے پیچھے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ شکر کا نہ ہونا، ہمیں ہر نعمت موجود ہے مگر ہم کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم ہر وقت شکایت کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل بڑی بڑی خوشیوں کو چھین لیتے ہیں کیونکہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو نہیں ہے بس اسی کا گلہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم روز 5 منٹ نعمتیں گن کر شکر کرنا شروع کریں تو دل خوشی سے بھر جائے گا۔ ذکر الہی سے غفلت، جب دل میں اللہ کا ذکر کم ہو جائے تو وہاں شیطان آ کر وسوسے بھر دیتا ہے۔ ہم دن بھر فون کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں مگر قرآن کے ایک صفحے کے لیے وقت نہیں۔ ہم ہزاروں میسج بھیجتے ہیں مگر ایک استغفر اللہ دل سے نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کی ذکر میں ہے۔ جب دل پر دنیا کی گرد جم جائے تو صرف اللہ کا ذکر ہی اسے صاف کرتا ہے۔ نیت کی صفائی کا فقدان، کچھ لوگ نیکی تو کرتے ہیں مگر اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے مگر دل میں ریاکاری، فخر، تکبر اور وہ عمل خالی ہو جاتا ہے۔ جب نیت اللہ کے لیے ہو تو تھوڑا بھی عمل دل کو سکون دیتا ہے، اور جب نیت دنیا کے لیے ہو تو زیادہ عمل بھی بوجھ لگتا ہے۔ دعا کو چھوڑ دینا ہمیں یاد کب آتا ہے؟ اللہ، جب کوئی کام بگڑ جائے، جب دل ٹوٹ جائے، جب انسانوں سے امید ہی ختم ہو جائے۔ حالانکہ دعا تو سکون کا دروازہ ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھا کر رو لیتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے دعا کو آخری راستہ بنا دیا جبکہ وہ تو سب سے پہلا دروازہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان پریشانیوں سے لڑنے کے 2 ہی راستے ہیں۔ دنیا کے پیچھے اندھی دوڑ جاری رکھو اور اندر ہی اندر سے ٹوٹتے رہو، یا اللہ کے در پر جھک جاؤ اور دل کو اس سکون سے بھر لو جو دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔ کامیابی، عزت، پیسہ، محبت، یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو آج سے عہد کرو، نماز کو وقت دو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، دل کو نرم کرو، لوگوں کے لیے آسانی بنو، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق جوڑو۔ پھر دیکھنا تمہیں وہ سکون ملے گا جو کسی دوا، کسی انسان یا کسی چیز میں نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کے ہر دن کو بہتر بنائیں، آپ کے دل کی سچائی کو زبان پر لائے اور آپ کو اللہ کے قریب کرتے رہے، تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم صرف ویڈیوز نہیں بناتے، ہم دلوں کو جوڑتے ہیں، روح کو جگاتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کبھی دور نہیں، بس ہم نے اسے پکارنا چھوڑ دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کے دل سے ہر پریشانی دور فرمائے اور ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔